میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ پیش خدمت ہے جاسوسی اور سراغ رسانی کی ایک نئی کہانی جس کا نام ہے بٹن، بزرگ اور بدکار بیوی۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھیکیدار کا خاص ملازم اقبال تھا جو مقتولہ کے کمرے میں آتا جاتا تھا۔ نوکرانی نے وہی خیال ظاہر کیا جو ٹھیکیدار کی بہو میرے ساتھ کر چکی تھی، وہ یہ کہ ٹھیکیدار نے اقبال کو مقتولہ پر جاسوس مقرر کیا تھا کہ اس کی نگرانی کرتا رہے اور اگر یہ کوئی خفیہ حرکت کرے تو ٹھیکیدار کو بتائے۔ ظاہری طور پر ٹھیکیدار نے یہ ظاہر کیا تھا کہ اقبال کو اس نے مقتولہ کی خدمت پر مامور کیا تھا۔ میں نے نوکرانی کو کہا کہ سنا ہے جب اقبال مقتولہ کے کمرے میں ہوتا تھا تو اس کو بھی کمرے میں جانے کی ممانعت تھی۔ نوکرانی نے میرے سوال کا جواب بھی خوب کھل کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اقبال مقتولہ کے کمرے میں تھا کہ نوکرانی اندر چلی گئی۔ نوکرانی نے دیکھا کہ اقبال کو مقتولہ نے اپنے بازو میں لے رکھا تھا اور دونوں کے منہ جڑے ہوئے تھے۔ نوکرانی کو دیکھ کر مقتولہ نے اس کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ جب اقبال اس کے کمرے میں ہو تو وہ کمرے میں نہ آیا کرے۔ اقبال چلا گیا تو مقتولہ نے نوکرانی کو بلایا اور اس کا منہ بند کرنے کے واسطے اس کو کچھ پیسے دیے۔ نوکرانی کا منہ تو بند ہی رہنا تھا، اس کے تنخواہ کے علاوہ مقتولہ سے پیسے ملتے رہتے تھے۔ غریب عورت کی یہی ضرورت تھی، اس کی تو بالائی آمدنی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، سنا ہے اقبال کا اس گھر پر بہت ہی اعتماد ہے۔ گھر کا ہر فرد کہتا ہے کہ اقبال بہت ہی شریف اور دیانتدار آدمی ہے۔ نوکرانی نے کہا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال دیانتدار آدمی ہے اور ایک پیسے کا بھی دھوکہ نہیں دیتا اور اس کے خلاف کسی کو بھی شکایت نہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اقبال کو بی بی کے کمرے میں کس حالت میں دیکھا تھا، یہ سب بی بی کی کرتوت ہے۔ اس کا چال چلن کچھ ایسا ہی تھا، اقبال کا اخلاق ایسا ہرگز نہیں۔ باتیں ہوتی رہی اور اس دوران نوکرانی نے کہا کہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ مقتولہ اقبال کو بھی فالتو پیسے دیتی رہتی تھی۔ عید پر اقبال کو اس نے بڑے اچھے کپڑے سلوا دیے تھے اور ان سردیوں کے شروع میں اس کو ایک نئی اور قیمتی جرسی لے دی تھی۔ ایسی جرسی ٹھیکیدار کے بیٹے ہی پہن سکتے تھے۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ مقتولہ اقبال کو رات کے وقت اپنے بیڈ روم میں بلاتی ہوگی۔ نوکرانی نے بتایا کہ مقتولہ نے اس کو کبھی نہیں کہا تھا کہ اقبال کو کہنا کہ آج رات آ جائے۔ بہرحال نوکرانی کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، نہ وہ یقین کے ساتھ کچھ کہہ سکتی تھی۔ پھر میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ ٹھیکیدار کے بیٹوں میں سے کوئی مقتولہ کے ساتھ اتنا بے تکلف ہوگا اور اس کے کمرے میں آتا جاتا رہتا ہوگا، اور کبھی مقتولہ نے نوکرانی کو کہا ہوگا کہ وہ فلانے لڑکے کو اس کے پاس بھیج دے۔ نوکرانی نے وہی جواب دیا جو ٹھیکیدار کی بہو سے میں پہلے ہی سن چکا تھا۔ بڑا بیٹا تو نمازی پرہیزگار آدمی تھا اور وہ مقتولہ کے ساتھ بولتا چالتا ہی نہیں تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا بھی رویہ یہی تھا۔ البتہ درمیانے بیٹے کی بابت نوکرانی نے کہا کہ اس کا کچھ اعتبار نہیں، پھر بھی اس نے اس لڑکے کو مقتولہ کے کمرے میں بیٹھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکے پر اس وجہ سے شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ اخلاقی لحاظ سے اپنے بھائیوں سے بہت مختلف تھا، آوارہ سا لڑکا اور آزاد خیال بھی تھا۔ میں ابھی نوکرانی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا کہ ٹھیکیدار کے تینوں بیٹے بڑے غصے کی حالت میں میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ وہ ہسپتال سے آ رہے تھے۔ میں نے ان کو ایک خاص ٹیسٹ کے واسطے بھیجا تھا۔ یہ ٹیسٹ تو لاہور میں ہونا تھا، لیکن یہاں کے ڈاکٹر نے ان کے جسموں سے کچھ مواد لینا تھا۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اور یہ تینوں فارغ ہو کر سیدھے میرے پاس آ گئے۔ وہ احتجاج اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے اس ناراضگی کی وجہ پوچھی۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ میں نے ان کو مشتبہ سمجھا ہے اور اس واسطے ڈاکٹر کے پاس اس ٹیسٹ کے واسطے بھیجا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تینوں بھائیوں میں سے کسی نے بھی مقتولہ سے منہ بھی نہیں لگایا تھا اور ان پر بڑا ہی توہین آمیز اور شرمناک شک کیا گیا اور ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا۔ درمیانے بیٹے نے پوچھا، کیا ہمارے والد صاحب نے ہمارے خلاف شک کیا ہے؟ میں نے نوکرانی کو باہر بٹھا دیا اور ان تینوں بھائیوں کو بٹھا دیا۔ میں ان کے غصے کا جواب غصے میں نہیں جاننا چاہتا تھا، ان کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ تھا۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ ٹھیکیدار گھر آیا تو اپنی بیوی کو مرا ہوا دیکھ کر اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور یہ شک کیا کہ ان تینوں میں سے کسی نے اس کو قتل کیا ہے تو وہ بتا دے۔ اس وقت بھی ان کو غصہ آیا تھا، لیکن باپ پر وہ غصہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ ان کے باپ نے میرے آگے ان پر شک ظاہر نہیں کیا اور یہ تفتیش کا معمول ہے۔
کہ تفتیش کرنے والے کے ذہن میں جو آتا ہے اس کی وہ پوری طرح تسلی کر لیتا ہے۔ مختصر بات یہ کہ میں نے ان کو بہت کچھ کہہ سن کر ٹنڈا کر لیا۔ یہ میں نے اس واسطے کیا کہ ان سے کچھ باتیں معلوم کرنی تھی۔ یہ وہی باتیں تھی جو میں ٹھیکیدار کی بہو اور نوکرانی سے پوچھ چکا تھا۔ امید تھی کہ شاید کوئی اور بات سامنے آ جائے یا کم از کم ان تینوں بھائیوں کی بابت ہی کچھ اندازہ ہو جائے کہ مقتولہ کی بابت ان کے خیالات کیا ہے۔ یہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ان سے معلوم ہوا کہ مقتولہ کے ساتھ ان کا کوئی لڑائی جھگڑا اور تنازع نہیں تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مقتولہ نے اس گھر میں آ کر کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا کہ وہ اس گھر کی مالک ہے اور اس کا حکم چلے گا۔ ٹھیکیدار کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تو گھر کا کام کاج، باورچی خانہ اور دیگر انتظامات بڑے بیٹے کی بیوی نے سنبھال لیے، جس میں مقتولہ نے کبھی دخل اندازی نہیں کی تھی اور نہ کبھی ایسی فرمائش کی تھی کہ آج وہ فلانا چیز کھانا چاہتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ بڑے بیٹے نے کہا، سیدھی بات ہے صاحب، یہ لڑکی ہمارے باپ کی بیوی نہیں داشتہ تھی اور ہم اس کو اپنی سوتیلی ماں سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس نے ہم تینوں کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کی تھی۔ ہم تینوں جانتے تھے کہ یہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں۔ درمیانے بھائی نے کہا، اس کے ساتھ ہماری دوستی بھی نہیں تھی، دشمنی بھی نہیں تھی۔ اصل قصور تو ہمارے جناب والد صاحب کا ہے، جنہوں نے اس عمر میں اس نو عمر لڑکی کے ساتھ شادی کی اور یہ بھی نہ دیکھا کہ لڑکی بدنام ہے۔ اس لڑکی کا ایسا قصور ہرگز نہیں کہ اس نے زبردستی آ کر ہمارے والد صاحب پر قبضہ کر لیا تھا۔ قصور ہمارے باپ کا تھا، جس نے اس لڑکی کو خریدا، اور اس سے بڑا قصوروار لڑکی کا باپ ہے، جس نے ہمارے باپ سے رقم وصول کی۔ نوکرانی نے میرے دل میں اقبال کی بابت شک ڈال دیا تھا۔ میں نے ان تینوں بھائیوں سے اقبال کی بابت پوچھا۔ تینوں بھائیوں جیسے یک زبان بول اٹھے کہ اقبال ایسا آدمی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ وہ زیادہ دیر مقتولہ کے کمرے میں رہتا تھا، لیکن وہ 100% دیانتدار اور وفادار آدمی ہے۔ وہ بیچارہ تو اپنے گھر کی ضروریات کی خاطر دن رات اس نوکری میں مصروف رہتا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اقبال اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال ہی نہیں سکتا، اکیلا کمانے والا ہے، باپ معذور اور بہنیں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے جو شور شرابہ اور احتجاج کیا تھا، وہ اگر کوئی اور سنتا تو فوراً فتویٰ دے دیتا کہ یہ تو بالکل ہی بے گناہ ہے اور اپنے خلاف معمولی سے شک کو بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ لیکن میرا دماغ ایک عام آدمی کا دماغ نہیں، بلکہ پولیس افسر کا دماغ ہے۔ اصل مجرم اسی طرح شور شرابہ کر کے یا آنسو بہا کر یا جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کیا کرتے ہیں۔ بعض بے گناہی کی ایکٹنگ بڑی ہی مہارت سے کرتے ہیں۔ میں ان تینوں کی باتوں اور احتجاج سے ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو اسی طرح چھٹی دے دیتا۔ میں نے اپنا شک رفع کرنا تھا، ان کو مزید ناراض بھی نہیں کرنا تھا۔ میرے پاس ایک اور ذریعہ تھا۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو سنگر میز، اس کی درازوں اور ٹین کی چھوٹی سی صندوقچی سے فنگر پرنٹس اتارنے کا کام دیا تھا۔ یہ کام اس نے کر لیا تھا اور میں نے دیکھا کہ انگلیوں کے بڑے صاف نشان ہمارے خاص کاغذ پر منتقل ہو گئے تھے۔ میں نے ان تینوں بھائیوں سے کہا کہ میں ایسا بندوبست کر رہا ہوں کہ ان کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی اور کوئی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ ان کو کہا کہ وہ کورے کاغذ پر اپنے پانچوں انگلیوں کے نشان لگا دے۔ انہوں نے کچھ پس و پیش کی۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ انہی کے فائدے میں ہے۔ بہرحال میں نے تینوں کے انگلیوں کے اور انگوٹھے کے نشان الگ الگ کاغذ پر لے لیے۔ اصل نشانات اور ان بھائیوں کے لیے ہوئے نشانات کو معائنے اور رپورٹ کے واسطے پلور بھیجنا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ مجھ کو مل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے لکھا کہ مقتولہ کا گلا گونڈ کر اس کو مارا گیا ہے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتولہ کی ابرو ریزی ہوئی ہے۔ موت کا وقت رات 11 بجے لکھا گیا تھا۔ ٹھیکیدار کی انگلیوں کے نشانات بھی لینے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کی بیوی کی لاش واپس مل گئی ہے اور وہ کفن دفن کے انتظامات میں مصروف ہوگا۔ اس کو میں نے دن کے پچھلے پہر تانے بلانا تھا۔ میں نے ان بھائیوں کو رخصت کر دیا۔ تینوں میرے دفتر سے نکلے، لیکن درمیان والا بھائی برآمدے سے واپس آ گیا اور میرے سامنے آ بیٹھا۔ اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ تھوڑی سی الگ تلگ بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا، میں یہ بات اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری باپ کی اس بیوی نے مجھ کو پھانسنے کی انتہا درجے کی کوشش کر ڈالی تھی، لیکن میں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی۔ ہماری امی فوت ہو گئی تو اس لڑکی نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ کبھی تو موقع دیکھ کر میرے کمرے میں آ جاتی یا مجھ کو اپنے کمرے میں بلاتی رہتی تھی۔ میں 2-3 مرتبہ اس کے کمرے میں چلا گیا تو اس نے بڑی ہی جذباتی اور پیارے سے انداز میں میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ میں اس محبت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے تو یہاں تک سوچا تھا کہ اپنے والد کو بتا دوں، لیکن اس واسطے چپ رہا کہ یہ بڑی چالاک اور فریب کار لڑکی ہے، کہیں ایسا ناٹک نہ کھیل جائے کہ مجھ کو لینے کے دینے پڑ جائے۔ آخر میں نے بڑی سختی سے اس کو دھتکار دیا۔
हालांकि मैं शरीफ आदमी नहीं। मेरे बारे में आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि ये लड़का अच्छे किरदार वाला नहीं, अयाश और आवारा तबाह बंदा है। मैंने आपको हकीकत बता दी है, आप अपना शक रफा कर लें। यहाँ मैं फिर कहूँगा कि वो तो बातें करके चला गया, जैसे मुझको उसने अपनी बात से कायल कर लिया हो, लेकिन मेरे दिमाग में शक कायम रहा। यह शक किसी सबूत या काबिल एतमाद शहादत के बगैर रफा नहीं हो सकता था। तीनों भाई चले गए तो मैंने नौकरानी को फिर बुलाया। उससे कहा कि वो किसी को ना बताए कि उसकी मेरे साथ क्या बातें हुई थी। उसको भी रुखसत कर दिया। भाइयों के पीछे पीछे मैंने एक कांस्टेबल को यह कहकर दौड़ा दिया कि वो ठेकेदार के घर जाए और उसके एक मुलाजिम इकबाल को अपने साथ ले आए। मुझको मालूम था कि अब इकबाल ठेकेदार के साथ ही होगा। कांस्टेबल को मैंने खास तौर पर यह बात कही कि ये तीनों भाई जा रहे हैं, ख्याल रखना कि इनकी इकबाल के साथ कोई बात ना हो सके। कहना कि उसको बहुत जल्दी ताने जाना है। जैसा कि ऐसी वारदातों में होता है कि उधर वारदात हुई, इधर एक दो खुशामदी किस्म के मुअज़्ज़िज़ अफराद अपने नंबर बनाने के वास्ते थानेदार के पास पहुंच जाते हैं और अंदर की खबरें सुनाते हैं। ऐसे लोग अक्सर बड़ी करामत बातें बता जाते हैं और उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो महज चुगलखोर होते हैं। मैं जब कांस्टेबल को बेच चुका तो ऐसा ही एक बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ आदमी आ गया। उसको देखकर मुझको खुशी हुई। मैंने सोचा कि कोई करामत बात मालूम हो जाएगी। मुझको ये भी मालूम था कि ठेकेदार चूंकि दौलतमंद आदमी है और वो आधे रास्ते में आकर दौलतमंद बना है, इस वास्ते कस्बे में उसके हासिद भी मौजूद होंगे। मैंने उस शख्स का बड़ा खंदा पेशानी से इस्तकबाल किया, बिठाया और पूछा कि वो किस तरह आया है और मैं उसकी क्या खिदमत करूं। ये मैं रस्मी तौर पर कह रहा था। मुझको तो मालूम था कि वो क्यों आया है। उस शख्स ने कहा, वो हो गया है जो सबको मालूम था कि होगा। ठेकेदार को दौलत ने अंधा कर दिया था। ये भी ना सोचा कि कमसिन लड़की को ही घर लाना था तो किसी इज्जतदार घराने की लड़की ला था। लड़की भी एक बेगैरत खानदान की लाया और लड़की ने ठेकेदार के घर में चकला खोल दिया। उस लड़की की माँ अभी तक अपने आप को चलाती है। ठेकेदार को इसी औरत ने फांसा और लड़की देकर रकम वसूल की थी। अब वो लड़की को चला रही है। मैंने कहा, चौधरी साहब, ये बातें तो मुझको मालूम हो चुकी है। आप ये बताइए कि मकतूला ने अपने खावन के घर में चकला खोल लिया था तो उसके गाहक कौन कौन थे और वो गाहक कौन हो सकता है जो लड़की को कत्ल कर गया। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा साथ बरकरार रह सके। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।